ڈیٹا ہمارے سامنے ہے، لیٹسٹ نہیں ہے، پرانا ہے، اس کی بیسس پہ ہی آپ اینالائز کر سکتے ہیں. بڑی یہ درندگی ہوئی، یہ ہوس کا نشانہ بنایا گیا. 11 کیسز پر ڈے 2016 میں جو ساحل نے رپورٹ کیا. اٹس اے ہیوج نمبر. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کے اثرات سوسائٹی پر کیا پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سال پہلے گوگل کی ایک رپورٹ آئی تھی سامنے. ہم اگر اپنے بیڈ رومز میں بیٹھ کے گوگل پہ کچھ سرچ کرتے تو یہ بات نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، گوگل کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اور وہ ریسرچ آئی تھی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ چائلڈ پورنوگرافی کی سائٹس پہ جاتے ہیں. اب یہ اس پہ تھوڑا سا ہم سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو ہیں انہوں نے تھوڑا سا ہا ہو کیا تھا، لیکن بات ختم ہو گئی تھی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں وہ رپورٹ ہی ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی کہ اگر پاکستان کے اتنے زیادہ مرد جا کے چائلڈ پورنوگرافی کی سائٹس پہ روز جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، اس کے کیا ویسے چائلڈ پورنوگرافی جو ہے یہ پوری دنیا میں زیادہ ہے. انڈیا میں کوئی 1 لاکھ کیسز پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. بہت سارے کیسز نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن گوگل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اس پہ ہمارے سوشیولوجسٹ نے تو سر کہیں سے ڈیٹا لیا ہوگا نا، انہوں نے خود لیا. آپ جا کے کلک کریں تو ان کے پاس ریکارڈ ہو جاتا ہے. ریفرنس تو ہمارے پاس. اچھا خیر بات نہیں. دوسری بات یہ کہ جب قصور کا یہ آیا ویڈیو پورنوگرافی کا کیس، تو ابھی 2-4 دن پہلے میں دیکھ رہی تھی، میں ذرا سوشل میڈیا میں سے مطلب مجھے زیادہ دلچسپی ہے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں لوگ یہ احتجاج کر رہے تھے کہ وہ جو ویڈیو پورنوگرافی کے مجرمان ہیں وہ سینہ تان کے آزاد قصور میں گھوم رہے ہیں، اور جو مظلوم بچوں کے والدین ہیں وہ ڈر رہے ہیں، دب رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بگاڑ لو ہمارا، کیا بگاڑو گے، ہم تو یہی کریں گے. تو جس معاشرے میں مجرموں کو اتنی آزادی ہو کہ وہ سینہ تان کے گھومیں اور کہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، تو پھر وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں، وہاں تو یہی ہوگا نا.